کلمہ حق وہ ہوتا ہے جو اپنی اصل میں بھی حق ہو اور اپنے اثر میں بھی حق ہو. کلمہ یعنی اپنی اصل میں بھی حق ہو، اپنے وصف میں بھی حق ہو، اور اپنے اثر میں بھی. تین باتیں. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اپنی اصل میں حق کا کیا معنی ہے؟ یعنی فی نفسی وہ خیر کی بات ہے، یعنی کوئی نصیحت ہے، کوئی ذکر ہے، کوئی اللہ کی بات ہے، کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، کوئی علم کی بات ہے. یعنی فی نفسی وہ کلمہ خیر ہے، وہ کوئی گالی نہیں ہے، وہ کوئی اور اس طرح کا تانا نہیں ہے، لان تان نہیں ہے، ملامت نہیں ہے، غیبت چغلی نہیں. تو فی نفسی وہ کیا ہے؟ یعنی حق فی اصل ہی، اصلاً وہ خیر والی بات ہے. پھر کیا حق فی وصف ہی، یعنی اس کے بیان کرنے کا طریقہ بھی حق ہونا چاہیے. آپ نے اپنے والد کو ایک بات کہنی ہے، آپ نے کہا نماز پڑھیں، تو آپ چوک چوراہے میں کھڑے ہو کے سختی کے ساتھ ابا جی کو مخاطب کر رکھیں. اب بات کیا؟ بات حق ہے نا. بات کو نماز کا کہنا حق بات ہے، لیکن کیا جو وصف ہے، جس انداز سے کہی جا رہی ہے، وہ حق ہے؟ کبھی بھی حق نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو بات کہنے کا سلیقہ بھی ہونا چاہیے کہ یہ بات میں اس اسلوب سے پیش کروں کہ یہ حق ہو. اور تیسری بات جو ان دونوں سے ہمیں وہ کیا ہے کہ حق فی اثری ہی، وہ اپنے نتیجے کے اعتبار سے بھی حق ہونے چاہیے. بعض لوگوں کو کلمہ حق کہنے کا شوق تو ہوتا ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کا یہ کلمہ حق کتنی آگ لگائے گا، معاشرے میں کتنا فساد پیدا کرے گا. یہی وجہ ہے کہ حکمرانوں کی غلطیوں کو اچھالنا، علانیہ نکیر کرنا شریعت میں منع کر دیا گیا. کیا وجہ ہے اس بات کی؟ کیا آپ نے علانیہ نکیر نہیں کرنی، حالانکہ کلمہ حق ہوتا ہے نا یہ. ٹھیک ہے؟ اس لیے منع کر دیا گیا کہ یہ اپنے اثر میں حق نہیں. جب آپ حکمرانوں کی غلطیوں کو اچھالتے ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ سڑکوں پر نکلتے ہیں، فسادات ہوتے ہیں جو 2 دن سے ہمارے ملک میں بھی شروع ہو گئے ہیں دوبارہ. اللہ تعالیٰ رحم کا معاملہ فرمائے. تو اس لیے کہا گیا کہ حاکم کے کلمت حق عند سلطان جائے، اس کے سامنے جا کے کلمہ حق بلند کرو. اس کا اثر کیا ہوگا؟ آپ کی ذات تک رہے گا نا، اس نے سزا دینی ہے وہ آپ کو دے گا، معاشرے میں نارکی نہیں پھیلے گی. تو بہرحال یہ بہت حکمت والی بات ہے کہ کلمہ حق کیا ہوتا ہے؟ جس میں 3 باتیں پائی جائیں. وہ فی نفسی بھی خیر کی بات ہو، حق کی بات ہو، اس کے کہنے کا انداز بھی حق والا ہونا چاہیے، اور وہ اپنے اثر نتیجے کے اعتبار سے بھی حق والا ہو.